یہ عطا فرمایا آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور وہ نرم ہو جاتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے جب ہاتھ میں آتا تو موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے عروج کی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن تین چیزیں ان لوگوں کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ ایک، وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرا، کوڑی والے کو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ اور تیسرا، جو مردہ ہوتا تھا اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ طب یونانی یہ بڑا عروج پہ تھا، لیکن یہ تین چیزوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کا ظہور اس قوم میں فرمایا تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ تین معجزات عطا کیے۔ اندھوں کے آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تو انہیں شفا مل جاتی، کوڑی والے کے جسم پہ اپنا ہاتھ رکھتے تو اسے شفا مل جاتی، مردہ کو ٹھوکر مارتے اللہ اسے زندہ کر دیتا۔ حضرات گرامی قدر، جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، سید انس و جاں کی باری آئی، نیر تاباں کی باری آئی، پیغمبر انس و جاں کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کا ظہور فرمایا تو اس وقت جو چیز عروج پہ تھی، جو بلندی پہ تھی، وہ زبان و بیان اور شاعری کا کام عروج پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت یہ قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا آپ کے اوپر ظہور ہوا۔ قرآن نے گواہی دی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ قرآن مقدس عطا کی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے وہ عرب کام یہ کرتے تھے، شاعری اپنے عروج پہ تھی، بلندی پہ تھی، بڑا اعلیٰ مقام پہ فائز تھی، تو شاعروں کا کلام پیش ہوا کرتا۔ جس کا کلام اعلیٰ ہوتا، جس کا کلام عمدہ ہوتا، اس کلام کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا جاتا۔ یہ المعلقات السبع، یہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ یہ 7 قصیدے ہیں، معلقات کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو۔ یہ جو 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، یہ اترے کیسے؟ یہ ایسے اترے جب اللہ نے اپنے نبی کے سینہ اطہر پہ اس صورت کا نزول فرمایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مقابلے میں ہم اس صورت کو نہ لے جائیں، اس صورت کو پیش کرتے ہیں۔ جب اس قصیدوں کے مقابلے میں اس صورت کو پیش کیا گیا تو اس کا پہلا نمبر آیا۔ اس صورت کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا۔ جب دیواروں پہ اس صورت کو لٹکایا تو دور دور سے شاعر آتے، اس صورت کو پڑھتے اور دنگ رہ جاتے۔ ایک شاعر بڑی دور سے گھوڑے پہ آیا، آ کے دیکھا، جب دیکھا تو پڑھا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے کوئی شعر نہ لکھ سکا، اس نے ایک لائن کھینچ دی اور لائن کھینچ کے لکھا، هَذَا الْكَلَامُ الْبَشَرُ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایک اور شاعر آیا، ایک اور شاعر گھوڑے پہ آیا، اس نے آ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکی ہوئی باقی قصیدوں پہ نظر دوڑائی۔ جب اس صورت پہ آیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیات جب اس نے پڑھی، آگے ایک لائن کو دیکھا، اس کے آگے لکھا ہوا ہے، مَا هَذَا الْكَلَامُ الْبَشَرُ۔ اس نے پھر ایک لائن کھینچی اور ایک اور جملہ ایڈ کیا، ایک اور جملہ لکھا، اس
نے لکھا ولاکن ھذل کلام البشر، اس نے کہا پہلی جو 3 لائنیں ہیں وہ کسی بشر کی نہیں، جو چوتھی لائن ہے یہ کسی بشر کی ہے، یہ کسی بشر کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمیں یہ کتاب عطا کی اور ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ اب تمہارے ذمہ کرم پہ ہے، تمہارے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ تم اس کو احسن طریقے سے ادا کرو۔ قرآن 3 چیزیں ہم سے مانگتا ہے۔ ایک چیز قرآن اپنی محبت مانگتا ہے، جو بھی قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا تقرب اور وصال عطا کرتا ہے، اسے اپنی پہچان عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہند سے پہلے جب یہ پاکستان اور ہندوستان یہ ایک تھا، اس وقت ایک شخص کی قبر کو کھودا گیا، اس کی قبر سے تازہ گلاب کے پھولوں کی تازہ خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، تعجب ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ اس سے اتنی پیاری اور سہانی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے جا کے پتہ کیا کہ بیوی بتا تو صحیح تیرا خامد کام کیا کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ تو اس کی بیوی نے کہا میرے خامد کا اور کام تو اتنا اعلیٰ کوئی نہیں تھا، اتنا اچھا کوئی نہیں تھا، ایک کام اس کا اعلیٰ تھا، جب وہ مسجد میں جاتا لوگوں کو تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، گھر آتا تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ کاش میں بھی قرآن کریم پڑھا ہوا ہوتا، میں بھی اس کو سمجھا ہوا ہوتا، میں بھی آج تلاوت کرتا۔ وہ گھر آتا، قرآن کریم کو دیکھتا، اٹھا کے کھولتا اور پڑھتا جاتا، انگلی پھیرتا جاتا اور یہ کہتا جاتا جو لکھا ہے حق لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ یہی اس کی ایک ادا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، اس کی قبر مقدس سے تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبوؤں کے ہلے آ رہے تھے، خوشبوؤں کے ہلے آ رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم اپنی محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ حضور نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال وحب نبیکم وحب اہل بیتی و تلاوت القرآن۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اور تیسرا اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، مالک کل سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کریم کا ادب، اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر محترم محمد ظفر صاحب کو اور اقبال صاحب کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ارادت اور عقیدت کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا عشرہ جو ہے یہ گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں، ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، ان کے گھر میں رب برکت فرمائے۔ تمام حاضرین جو تشریف لائے، بار دیگر تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے گھروں میں مال جان رزق عزت و آبرو میں برکت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔